السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو آر اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں چڑیل کے آخری ایپیسوڈ کی طرف اور کہانی کا سلسلہ کچھ یوں بڑھتا ہے۔ طارق کو سائمہ پہ شک ہو چکا تھا اور اچانک سے ان کے محلے میں بچوں کی گمشدگی یہ ایک بہت بڑی اور عجیب قسم کی بات تھی، اور وہ اسی کشمکش میں اس نے اپنے آفیسر کے ساتھ بھی یہ بات کی اور انہوں نے اس کو جلدی جانے کی اجازت دے دی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں۔ تو اب چلتے ہیں ہم آگے۔ میری آج صبح تک ڈیوٹی تھی، لیکن میں آپ سے 2 گھنٹے کی رخصت چاہتا ہوں۔ میں اپنے طور پہ مکمل معاملے کی تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اخبار کے لیے ایک سنسنی خیز سٹوری مل جائے اور ساتھ ہی بچوں کی گمشدگی کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ طارق نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ اس کے آفیسر نے اس کو اجازت دے دی۔ طارق نے سائمہ کو یہی بتایا تھا کہ وہ صبح گھر آئے گا، مگر وہ خلاف توقع گھر پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ باہر سے مقفل تھا، گویا مصطفیٰ اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ طارق کچھ دیر گھر کے باہر ایسے ہی خالی ذہن کے ساتھ کھڑا رہا، پھر ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے دروازے کا تالا کھولا تو اندر داخل ہو گیا۔ اندر صحن میں اسے ایک 5 سالہ بچے کا بوٹ گرا ہوا نظر آیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی چیٹی اس نے خبردار کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اسٹور روم کی طرف بڑھا اور ادھر ادھر تلاشی لینی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک کپڑے خون آلود ملا جو کسی بچے کا تھا اور تیز دھار چھری نظر آئی۔ ان چیزوں کو لاپرواہی کے ساتھ پیٹی کے نیچے پھینکا گیا تھا۔ اوہ میرے خدا! اوہ میرے خدا! طارق نے سر پکڑ لیا۔ تو کیا میری بیوی سائمہ ان معصوم بچوں کی قاتلہ ہے؟ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کا کھٹکا ہوا اور سائمہ بکھلائی ہوئی اندر آئی۔ طارق کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خون آلود کپڑے، بچے کا بوٹ اور تیز دھار چھری تھی۔ ظالم عورت، یہ تمہارا کیا دھرا ہے؟ طارق نے جیسے غصے اور رنج کے ملے جلے تاثرات لا کر سوال کیا۔ سائمہ گنگ کھڑی تھی، یکایک وہ پلٹی اور باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ طارق اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بجلی کی تیزی سے قبرستان کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ رک جاؤ سائمہ، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، طارق نے چیخ کر کہا۔ اگلے ہی لمحے اس کا آنسو رواں ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے زار زار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر وہ ایک محب وطن صحافی بھی تو تھا۔ اس لمحے فرض محبت پہ غالب دکھائی دے رہا تھا۔ ایک جگہ سائمہ رک گئی اور اس نے حلق سے عجیب سی آواز نکالی۔ دفاتر قبرستان کی سمت سے بہت سے گیدڑ اور بھیڑیوں کے وول گڑگڑاتے ہوئے باہر نکلے اور طارق پہ حملہ آور ہو گئے۔ طارق نے ریوالور نکال کے اندھا دھند گولیاں چلائیں تو کئی گیدڑ اور بھیڑیے خون میں تڑپنے لگے۔ یکدم سائمہ نے گھور کر طارق کی طرف دیکھا اور طارق کی اذہان عطا ہو گئی۔ سائمہ کی آنکھوں میں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک تھی۔ اس کا گورا رنگ یکدم نیلگوں سیاہ ہو گیا تھا اور شکل انتہائی بھیانک۔ اس نے اپنے نوکیلے دانت باہر نکالے اور کسی بھیڑیے کی طرح گررانے لگی، اور اس کا لباس بھی اب تبدیل ہو گیا۔ اب طارق کے سامنے بالوں سے بھری ہوئی ایک بھیانک چڑیل کھڑی تھی، جس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا۔ خوف کے مارے طارق تھر تھر کانپنے لگا، پھر وہ کش کھا کر زمین پر گر گیا۔ بے ہوشی سے پہلے اس نے سائمہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، تمہارے ساتھ چند دن اچھے گزارے، اسی لیے تمہاری جان بخش رہی ہوں، ورنہ میں ایک ظالم چڑیل ہوں، انسانوں کی دشمن ہوں۔ ان کے بچوں کو ہلاک کرنا، ان کا گوشت کھانا میرا مشغلہ ہے۔ تم نے میرے قبیلے کے 3-4 افراد اپنی پستول سے ہلاک کر ڈالے ہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں اندھی کاٹی جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی آنکھوں میں قبرستان کی مٹی کا ایک ریلا اچھال دیا اور طارق کی آنکھوں سے جیسے انگاریں بھر گئی۔ صبح لوگوں نے قبرستان میں اسے بے ہوش پایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے محلے والوں کو یہ داستان سنائی اور اس طرح کہانی اختتام کو پہنچی۔ اب ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، اور سائڈ پہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ اور اب سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز جا چکی ہیں ان سب کا لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔